طارق رحمان بھائی ہیں، فاروق چودھری ہیں، طیب شاہین، نجمی بھائی، ان سب کا اور دیگر احباب کا شکر گزار ہوں کہ سب نے مل کے اور ایک مختصر سے وقت میں جو ہے اس تقریب کو ممکن بنایا. اور جو حضرات تشریف لائے ونس اگین اپنی طرف سے، امیر العظیم صاحب کی اپنی فیملی کی طرف سے میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں. تو اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں برخوردار فوز العظیم کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کریں، تلاوت کے ساتھ ترجمہ. سو فوز العظیم پلیز do take the mic and recite some surah from Quran with the English translation, and then afterwards you can also express a little bit about how you feel about your uncle Amirul Azim Taya Jan کے متعلق جو آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو ہم پروگرام کا آغاز شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے، پھر اس کے بعد کچھ چند آیتیں پڑھیں گے سورہ بقرہ سے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور پھر میں اپنے تایا جی کے بارے میں ایک دو چند لفظ کہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. All praise is for Allah, Lord of all worlds, the most compassionate, the most merciful. He is the master of the day of judgment. Him alone we worship and Him alone we ask for help. Guide us along the straight path, the path of those you have blessed, not those you are displeased with or those who are astray. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. O believers, seek comfort in patience and prayer. Allah is truly with those who are patient. Never say that those martyred in the cause of Allah are dead. In fact, they are alive, but you do not perceive it. We will certainly test you with a touch of fear and famine and loss of poverty, life, and crops. Give good news to those who patiently endure. Who say when struck by a disaster,
Surely to Allah we belong, and to Him we return. They are the ones who will receive Allah's blessings and mercy, and it is who that they are rightly guided. آپ سب آئے ہیں سارے آج امیر العظیم کے لیے دعا کرنے کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے. میرے ابا جی اور آپ سارے ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ان کا کیریکٹر، ان کا مورل کامپس، جو ساری انہوں نے اس دنیا کے لیے نیکیاں کی ہیں. ایک ہاتھ سے انہوں نے نیکیاں کی ہیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ باتیں تو مجھے ان کے انتقال کے بعد ہی پتہ لگا ہے کہ کتنے سارے لوگ اپنے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، پوسٹ لکھ رہے ہیں اور ان کے کیریکٹر کے بارے میں صرف اچھا ہی بول رہے ہیں. کوئی بھی ایک بندہ نہیں تھا کہ جو ان کو ایک نگیٹو لائٹ میں انہوں نے اس کو پرسیو کیا ہو. ہمارا بچپن ان کے ساتھ بہت اچھا گزرا. ہم سارے کزنز جب بھی ان کے گھر اکٹھے ہوتے تھے، شروع سے ہی وہ خاصے بزی انسان تھے دین میں، جماعت کے لیے. انہوں نے اپنی ساری زندگی انہوں نے اس کام میں انہوں نے لگائی، مگر وہ پھر بھی اپنے بچوں کے لیے رات کو جتنا بھی وہ لیٹ گھر آتے تھے وقت ضرور نکالتے تھے. ہم سارے کو اکٹھا بیٹھ کے پوچھتے تھے، بے شک ہم 2-3 دنوں کے لیے رہنے آئے ہیں کزنس کے ساتھ، ہم ساروں کو بیٹھ کے کہتے تھے ہاں بھائی بیٹا آج کیا کیا تم نے؟ نمازیں پڑھیں، اماں کی خدمت کی، تم لوگوں نے کیا کیا، اپنا دن کا تم نے کیسے آغاز کیا، کیسے اسپینڈ کیا. تو وہ ہر بچے کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ بہت پیار سے وہ ان کو لے کے چلتے تھے، اور ایک ان کی ڈفرینٹ ہی کیفیت تھی، کیئر کی، کمپیشن کی. اور جتنا انہوں نے اس دنیا کے لیے نیک کام کیا، ہم بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک فریکشن اس کو ہم فالو کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو بخشے، ان کی اگلی منزل کو آسان پیش کر سکے. اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ آئے ہیں اور ہمارے لیے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ فوز العظیم بیٹا. ربیع الاول کے مہینے کا بھی آغاز ہے، اور کسی بھی محفل کا آغاز ویسے ہی اللہ کے پاک نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کیا جاتا ہے، اور اسی محفل میں برکت ہوگی. میں گزارش کروں گا اپنے دوست عرفان اظہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت کے چند اشعار پیش کریں. جناب عرفان اظہر بھائی. ادھر سے پڑھوں گا. چند نعتیہ اشعار پیش خدمت ہیں ربیع الاول کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے.
جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ اس پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ رکیے گا. اچھا، ایک اور حوالے سے عرفان اظہر بھائی سے. عرفان اظہر بھائی میرے سینئر ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور سے ہیں، اور اتفاق کی بات کہ سالہ سال سے ان سے دوستی ہے، لیکن صرف چند ماہ پہلے انہوں نے ایک انکشاف کیا، اور وہ انہی کی زبانیں سنیے کہ جو امیر بھائی، امیر العظیم بھائی، ان کے دوسرے احباب، دوست، سیاست کے علاوہ جو خدمت کا کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ان کے ساتھ انٹریکشن وہ ہوا اور وہ کیا رہا، اور جو انہوں نے وہاں پہ ڈونیشن کی کیسے کی، اب وہ کیسے اعلیٰ مقاصد کے لیے صدقہ جاریہ ان کے والدین کے لیے بنا ہوا ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ وہ رہے گا. تو عرفان بھائی مختصراً بتائیے وہ کہانی تھوڑی سی. انشاءاللہ. عظیم صاحب سے ملاقات میری آج سے کوئی میرا خیال میں 20 سال ہو گئے ہیں اس کو، 2008 میں. تو میری والدہ 2007 میں وفات ان کی ہوئی. تو اس وقت سے میں سوچ رہا تھا، میرے پاس ایک گھر پڑا ہوا تھا لاہور کی ایک اسکیم میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ والدہ کے نام سے منسوب کروں اور کسی رفائی تنظیم کو دوں. تو بہت سے ادارے میرے ذہن میں تھے، لیکن جماعت اسلامی میرے ذہن میں شروع سے تھی. حالانکہ شروع میں جب میں جماعت اسلامی کے خلاف تھا، آئی واز ان گورنمنٹ کالج لاہور، اور اس کے بعد میں پھر پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا ایک الیکشن ہوتا تھا اس دور میں، جس میں فرید پراچا اور عبدالشکور تھے. اسی یونین میں میں نے الیکشن لڑا تھا ڈرامہ میوزک اینڈ فلم سوسائٹی کے چیئرمین کا، اور جماعت اسلامی کی زبردست مخالفت کے باوجود میں وہ الیکشن جیت گیا تھا. لیکن فرید پراچا اور شکور سے میری شروع سے دوستی رہی، اور جو وہ جس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے تھے اس سے مجھے کچھ اختلاف تھا، لیکن باتیں ان کی صحیح تھیں. تو جب میں یونیورسٹی سے نکل گیا، پروفیشنل لائف میں چلا گیا، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سہولت دی کہ میرے پاس ایک گھر آیا جو کہ میں کسی ادارے کو، رفائی ادارے کو ڈونیٹ کر سکتا تھا، تو پھر میرے ذہن میں جماعت اسلامی کا خیال سب سے پہلے آیا. تو میں پھر جماعت اسلامی کے دفتر گیا منصورہ میں. میرے ایک دوست ساتھ اور تھے، سرور بخاری، جو اب وفات پا چکے ہیں. تو وہاں عظیم صاحب سے ملاقات ہوئی، اور عظیم صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا، اور پنجاب یونیورسٹی کے ریفرنس سے انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے مخالف تھے، لیکن آج آپ ہمارے ہی ادارے کے پاس آئے ہیں اور ہمیں
اس قسم کے رفائی کام میں آپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں اپنا گھر. تو وہ پھر میرے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا, میں ان کو گھر لے کے گیا اپنی اسکیم میں, اور انہوں نے اس کا معائنہ کیا, اور اللہ کے فضل سے انہوں نے وہاں پر پھر ایک دستکاری اور اس قسم کی عورتوں کے مختلف قسم کی جو ہے ہنر ہیں ان کو سکھانے کے لیے ایک ادارہ کھولا, اور وہ آبادی نے ماشاء اللہ اس کو بہت سپورٹ کیا, اور آج وہ بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. میرے خیال میں کئی 100 لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں سے تربیت پا چکی ہیں, اور ابھی تک چل رہا ہے وہ ادارہ. اور میں نے آج تک اس میں ان کو یہ نہیں کہا کہ میں واپس لوں گا یا لوں گا, میں نے کہا یہ آپ کے لیے وقف ہے اس وقت. تو یہ میرا ان سے ہے, اور ان سے جب بھی رابطہ ہوا بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات چیت ہوئی. تو ان سے تو بہت بعد میں ملاقات ہوئی, لیکن میں نے انہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا کوئی اچھی بات نہیں کہ جی, بلکہ ان کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا, انہوں نے کہا ہاں لوگ دے دیتے ہیں کیونکہ کرائے پر دیں گے تو گھر خراب ہو جاتا. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے اس موضوع پہ دوبارہ بات نہیں کی. بہت شکریہ اظہر بھائی. اچھا, میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ یہ گورنمنٹ کالج میوزک سوسائٹی میں بھی تھے. عرفان اظہر بھائی بہت اچھی آواز تھی اور بڑا محظوظ کرتے تھے, اور آپ نے دیکھا اب یہ ماشاءاللہ اچھی شاعری کرتے ہیں, اچھا شعر پڑھتے ہیں, اور نعت تو کیا انہوں نے پڑھی ہے, سبحان اللہ. میں درخواست کروں گا, مطلب مجھے ڈیکورم سے اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں تو برائے کرم مجھے معاف کیجیے گا. پہلی بار میں کسی تقریب کی یہ نظامت کر رہا ہوں, اس طرح کی سارے قابل احترام دوست ہیں. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا خالد جاوید بھائی سے آئیں اور عظیم بھائی کے بارے میں کچھ خیالات کا, کچھ پرانی یادیں یہاں پہ, کوئی حال دل. خالد بھائی سے ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں ان سے اکنامکس پڑھا کرتا تھا, اور جب ان سے اکنامکس پڑھتے تھے ان کے کمرے میں جا کے یہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے, اور یہ ہاسٹل سے جو ہے وہ ٹک شاپ وغیرہ سے ملک شیک اور کھانے وانے بھی اپنے کھاتے سے ہمیں کھلاتے تھے کہ یہ بچے کچھ پڑھ جائیں, صرف شرارتوں میں نہ مگر رہیں. تو گریٹ خالد جاوید بھائی. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم. یہ 5 لڑکوں کا ایک گروہ تھا, میں انہیں کہتا تھا کہ 5 گروپ آف 5. بہت شرارتی ہوتے تھے, لیکن بہرحال ایک اچھا وقت گزرا ہمارا. امیر العظیم بھائی کا جہاں تذکرہ کریں ہم تو وہ نہ صرف ایک عظیم انسان تھے بلکہ ایک بہت اچھے دوست بھی تھے, اور خاص طور پہ جمعیت کے جو کارکنان تھے جو ان کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے. ایک واقعے کا میں ذکر کروں گا یہاں کہ وادت روڈ پہ ایک دفعہ کسی مظاہرے میں ایک بچہ جو ہے وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا سائنس کالج کا. آج تک جب تک یہ میرا خیال ہے وہ زندہ رہے ہیں انہوں نے اس کی پیٹرونیج کی ہے اس بندے کی. اور ایون وہ بندہ جب امریکہ آیا تو مجھے ایک دن صبح کال آئی, تو میں نے کہا جی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس وقت جاگ رہا ہوں گا فجر کی نماز کے بعد؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ لائف سے مجھے پتہ ہے تمہارا کہ ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد ہی ہوتی تھی, جب بھی کبھی ہوتی تھی تو فجر کی نماز کے بعد. تو حالانکہ وہ آج کل نامور صحافی ہے پھر بھی ان کا وہ اتنا خیال رکھتے تھے. اس کے علاوہ مجھے ان سے پرٹیکولرلی جب انہوں نے اپنا ایڈورٹائزمنٹ کا بزنس شروع کیا اس حوالے سے کچھ رابطے میں میں رہا ان سے, کیونکہ میں بھی یہاں پہ ایک ساؤنڈ ویو ادارہ ہے اس میں کام کرتا تھا تو ایک تعلق رہا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا ان سے ایک اور انٹریکشن اس طرح سے رہا کہ یونیورسٹی میں تو فارغ ہو گیا تو میں ایف سی کالج میں تھا, پنجاب یونیورسٹی میں وزٹنگ ہوتا تھا پبلک ایڈمنسٹریشن میں. تو کبھی کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم جمعیت کے جتنے بھی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے یا کسی کام کے لیے کبھی انہوں نے تو خود آتے تھے. یعنی اساتذہ کا احترام جو ہے ان کے ذہن میں, وہ کہتے تھے کہ نہیں اب تم استاد ہو گئے ہو, ٹیچر ہو گئے, تو خدا میں کہتے تھے کہ آپ پیغام بھیج دیا کریں, آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اس طرح ملاقات بھی ہو جاتی ہے, ذرا گپ شپ بھی رہتی ہے آپ سے. تو پھر اس کے علاوہ ایک اور مجھے ان کی جو چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے کہ انہوں نے
جس سیشن میں وہ پریزیڈنٹ تھے اس میں ہم الیکشن اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب یونیورسٹی میں سیکرٹری جنرل کا الیکشن ہار گئی تھی، لیکن جو مخالف جیتے ان کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا اچھے انداز سے اس پورے سیشن کو نبھایا، بڑے اچھے انداز سے، اور حتیٰ کہ ان کے اس وقت میں آج بھی مداح ہیں وہ لوگ جو ان کے مخالفین میں سے تھے، حتیٰ کہ میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ مختلف لوگوں سے یا مختلف گروہوں سے اس قدر تعلق رکھتے تھے کہ ایون پروفیسر ثقلین ملک جیسے لوگ جو کہ ٹوٹلی اگینسٹ ہیں، ایون ریلیجن کے اگینسٹ ہیں، ملامتی فرقے سے تھے، وہ بھی ان کے مداحوں میں سے ایک ہیں۔ بصیر چاند وغیرہ لوگ جب یہاں آئے تو انہوں نے بھی آ کے میرے پاس آئے اکنا میں، تو بھی ان لوگوں نے ان کی ہمیشہ جو ہے کہا کہ سب سے اس نے سلوک میں جمعیت میں آپ لوگوں کے چند ایک لوگوں میں سے عظیم بھائی بھی ہیں۔ تو لیکن اپنے بات پہ ڈٹ جانے والے بھی تھے، آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ ان کا مشہور واقعہ ہے جو جس میں ایون ان کی آواز جو ہے وہ ایوان صدر تک بھی پہنچی، اور جنرل ایک ہمارے پاکستان کے سابقہ صدر کو یہ کہنا پڑا کہ خواہ کوئی عظیم ہو یا عظیم العظم ہو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اریسٹ ہوئے، انہوں نے کچھ عرصہ جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں گزارا، اور اس دوران میں ان کی ملاقاتیں جن لوگوں سے بھی رہی ان سے آج بھی تعلق ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کچھ لوگ جو ہیں اسی تعلق کے حوالے سے بیٹھے ہیں۔ اور انہوں نے خاص طور پہ پاکستان میں جو یہ کسی کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جو منارٹیز ہیں ان کے لیے کافی کام کیا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کے بعد سراج الحق صاحب کے دور سے جب ایز اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری جنرل، اور پھر ماشاءاللہ اب تک بھی جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، لاہور کے امیر بھی رہے، ضلع لاہور کے بھی، تو ان حیثیت میں انہوں نے کافی رفائی کاموں میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ اگر گنتے جائیں تو کافی وقت جو ہے وہ لگ جائے گا، باقی لوگ بھی ہیں جنہوں نے، تو میں اسی بات پہ یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی شکریہ خالد بھائی۔ میں گزارش کروں گا برادر اشرف الزمان بھائی سے کہ وہ آئیں، اور اشرف الزمان بھائی کئی سال، اشرف الزمان بھائی بنگلہ دیش سے ہیں، اور بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، بڑی جد و جہد ہے، اور یہ کئی سال سے ظاہر عظیم صاحب سے براہ راست منسلک رہے ہیں، اور بڑا پیار تھا دونوں کا ان کا۔ بس اب میں مائک اشرف الزمان بھائی کو دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ عظیم بھائی عظیم تھا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ میں 72-73 میں لاہور میں رہا، پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر کیا 73۔ اس وقت عظیم بھائی سے میرا تعارف نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا، 82 تک اسلام آباد رہا، لیکن اس کے بعد نائجیریا چلا گیا، نائجیریا سے پھر لندن گیا، لندن سے امریکہ آیا۔ 2013 میں میں جب گیا دوبارہ پاکستان گیا، 2013 سے لے کر 2023-24 تک جو میں منصورہ میں رہا، اس وقت عظیم بھائی سے میرا ملاقات رہی، اور صرف ملاقات نہیں، رفاقات اور کلوزنیس جس کو کہا جا سکتا ہے وہ رہا ہے۔ کیونکہ ایک چیز میں نے دیکھا لاہور میں، جو ان کا جو کانٹیکٹس جو تھا نا، جو انڈیا سے جو مسلمان آتے تھے عظیم بھائی کے پاس آتے تھے، نیپال سے جو گروپ آتے تھے عظیم بھائی کے پاس آتے تھے، برمیز جو آتے تھے عظیم بھائی کے پاس آتے تھے، بنگلہ دیش کے جو آتے تھے عظیم بھائی کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ سرداروں کا سردار جو ہے نا وہ بھی عظیم بھائی سے رابطہ تھا۔ اور یاد ہے وہ سردار جو پاکستان میں شہید کر دیا گیا، ہمارے بڑے اچھے دوست تھے۔ تو اس لحاظ سے عظیم بھائی واقعی عظیم تھا، کبھی اس کو غمگین نہیں دیکھا، ہمیشہ وہ ہنستے رہے، اور جب بھی جاتا تھا ان کے پاس خود کرسی سے اٹھ کر کے سلام بھی کرتا تھا، پیار بھی کرتا تھا، سینے بھی ملاتا تھا، اور گھر میں ایسا کوئی مہینہ نہیں تھا جو اس کے گھر میں ہمارا مدعو نہیں ہوتا تھا، ہمیں دعوت نہیں ہوتا تھا۔ خاص کر کے آپ کو پتہ ہوگا میجر ڈالم جو ہے، جو ون آف دی کلرز آف شیخ مجیب، ان کا استانہ تھا ان کا گھر۔ ایک دفعہ ایسا ہوا
کہ عظیم بھائی نے کہا کہ آپ لوگ ذرا احتیاط سے رہے. ہم 3-4 ساتھی ادھر تھے. تو پھر جو ہے نا ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ را نے بہرحال یہ بات مجھے کہنا چاہیے تھا نہیں لیکن بتا دیتا ہوں. را نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ میجر ڈالیم لاہور میں ہے. اس نے لوگ ہائر کیا ہے یا تو اس کے اریسٹ کر لے یا تو اس کو کل کر دے. ISI اس میسج کو یہ کر لیا ہے, پکڑ لیا ہے. تو ان کو تو لے گیا ہے, ان کو تو ISI اپنے اس میں ہاتھ میں لے گیا, لیکن آپ لوگ بھی ہوشیار رہے. تو یہ ہے کہ اصل میں عظیم بھائی کام کے سلسلہ میں جو یعنی ہر ایک سے جو رابطہ تھا یہ تھا. اور انڈیا میں جاتے تھے جس مقام یعنی ملک کے نام میں نے بتایا ہے ساری جگہوں جاتے تھے. بنگلہ دیش, انڈیا, نیپال, برما, اور برمیز جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے محبت تھے اور سب کے ساتھ پرخلوص تعاون بھی کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے ان سے میرا آنے کے اکثر بات چیت رہتا تھا, اکثر جماعت اسلامی کے بارے میں بات چیت تھا. یہاں آنے کے بعد بھی میں 2000 مارچ 24 میں ادھر آیا. یہ میرا خیال میں ہاسپٹل میں جانے کے پہلے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے ان سے میرا آخری بات چیت ہوئی ٹیلی فون پر. میرا بات ہو رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اکنا جو ہے آپ کا یہ حصہ ہے, یہ آپ کا پارٹ پارسل نہیں بن سکتا ہے. یہ جو ہے یہ علیحدہ ہے, یہ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے امریکہ میں, یہ کسی ملک کا کسی کا پارٹ نہیں بن سکتا ہے. لیکن آئیڈیالوجیکلی جو اخوان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, آپ کے پاس وہی ہے, دنیا کے سارے مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہی ہے. آپ لوگ جماعت اگر اکنا آپ کے لیے کام نہیں کر رہے تو آپ اپنے جماعت بنا لیجیے, اپنے لوگوں کو بنا لیجیے. اس نے مجھے کہا کہ اشرف بھائی آپ ہمارے جماعت کے ریپریزنٹیو ہو جائے, نارتھ امریکہ میں کام کرے. میں نے کہا کہ اور بھی لوگ ہیں, وہاں کے لوگ ہیں, ان کو جمع دے, میں جس حد تک ہو سکے آئی ول ڈو مائی بیسٹ. یہ ان کے آخری بات چیت ہوئی ان سے, اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اس کے پہلے اشرف العظیم بھائی کے ساتھ ملاقات تو پہلے نہیں تھا, لیکن تعارف انہی سے تھا. تو یہ جو ہے نا عظیم بھائی جب فوت ہوا تو 1 گھنٹہ کے بعد مجھے پروفیسر ایوب صاحب نے کال کیا, نصیر الدین نے کال کیا کہ عظیم بھائی فوت ہو گیا. وہ بہت بڑا آدمی تھا اور تحریک اسلامی کی میرا خیال میں صرف بر صغیر نہیں بلکہ ٹرکی میں بھی اس کا آنا جانا اور مڈل ایسٹ میں بھی بہت آنا جانا تھا, اور بڑے یعنی ریلیشن رکھنے والا آدمی تھا. وہ سارے تحریکی کے ساتھ جو ریلیشن والا آدمی تھا, اور یہ جماعت کے لیے ایک بڑا یہ کردار تھا جو ہم نے کھویا ہے. اس کے پہلے اور ایک بندہ کو کھویا جو میاں مقصود کو, ہمیں ابھی وہ بھی چند مہینہ پہلے ہی چلے گئے. یہ دونوں کو ہمیں بہت افسوس ہوا, لیکن سب کو جانا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اعلیٰ مقام میں جگہ دے, اور اس نے جو کردار چھوڑ کے گیا ہے وہ کردار بھی ہم اپنا سکیں اور ہر ایک کو اپنے بھائی کی طرح سمجھ کر کے ہر ایک کے لیے مددگار بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ اشرف الزمان بھائی. اچھا, میں تھوڑی سی بات مجھے کہا گیا تھا, آپ بتائیے آپ نے امیر العظیم بھائی کو بچپن سے اور کیسے وہ اس طرف جو ہے وہ راغب ہوئے. تو بچپن کی جو یادیں مجھے ہیں, میرے سے 3-3.5 سال بڑے تھے, اور اسی اسکول میں میں ان کے پیچھے گیا. میرے بڑے بھائی بھی اس سے پہلے اس اسکول میں تھے, گورنمنٹ اسلامیہ اسکول سنت نگر لاہور. تو وہ کلاس 8-9 سے ان کے اندر ایک تبدیلی سی آئی. وہ مسجد میں بہت زیادہ وابستہ ہوئے. مسجد میں جو ہوتے ہیں علماء کا, خطیب صاحبان اور دوسرے, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی. ہمارے کرشن نگر میں جامع مسجد عمر روڈ, وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ ناظرہ ختم کیا. اس کے بعد مسجد کے انتظامی گروپ کا جو جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں حصہ بن گئے. مسجد کی صفائیاں کرنا, مسجد میں محفل نعت منعقد کرنا, مسجد میں شبینے اور رمضان کی محافل
اور پھر نوافل پڑھنے کا اہتمام اور دوسری اس طرح کی جو وہ چیزیں ان میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا شروع کیا. اور رمضان میں میرا خیال ہے بالکل انہوں نے اپنی نوجوانی کے آغاز سے ہی وہاں پہ اعتکاف باقاعدہ کرنا شروع کیا. اچھا، اب یہ جس بندے میں پیاس ہوتی ہے وہ پیاس تھی، وہ انہیں لے آئی. دوسری طرف پھر وہاں سے وہ ساتھ ساتھ انہوں نے لائبریریز کھنگالی، انہوں نے مختلف علوم کا فنون کا مطالعہ شروع کیا. ہوتے ہوتے بات یعنی وہ شروع ہی اسلامک ہسٹری پڑھی، انہوں نے فلسفہ پڑھا، انہوں نے مختلف طرح کے ازم بھی پڑھے، سوشلزم کی، کمیونزم کی، اس طرح کی جو ہے وہ علوم سے بھی آگاہی حاصل کی. اور پھر ہمارے ہی ایک بڑے بھائیوں کی طرح ہیں نعیم صادق صاحب، بعد میں وہ چلے گئے آرمی میں اور بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے. اس وقت وہ ان سے سینئر تھے اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے. انہوں نے پھر امیر العظیم صاحب کو مولانا مودودی کا لٹریچر دیا. بس وہ دن اور آج کا دن پھر جو کچھ امیر العظیم صاحب آپ لوگوں کے سامنے بنے ہیں وہ اسی مولانا مودودی کے لٹریچر نے ان میں وہ آگ لگائی. وہ جو ازم پڑھے ہوئے تھے، وہ انسان کے بنائے ہوئے نظام، اور کہاں پہ پھر وہ اللہ کا دیا ہوا نظام، کہ مقصد ان کے دل میں وہ سما گیا کہ جناب کیا ہے کہ جو انسانی شخصیت کی تعمیر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اس انسانیت کی تعمیر اور اس کے ذریعے پھر رضائے الہی کا حصول، یہ ان کا موٹو تھا. شروع سے وہ اسی موٹو کے تحت موٹیویٹ ہوئے ہیں اور پھر زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے باقی ساری مصروفیات کو پس پشت رکھا اور اسی کو اپنا مقصد بنائے رکھا. اسی دور کی ان کے ابتدائی تعلیمی جو اس وقت کا بڑا گرما گرم ماحول تھا، اس ماحول میں پھر ہم اگر واپس جانا چاہیں اور دیکھیں کہ عظیم صاحب اس وقت لاہور کے طلبہ کے لیے، پنجاب کے طلبہ کے لیے کیسے کام کر رہے تھے. میں دعوت دوں گا جناب طیب شاہین بھائی کو، جو اس وقت اسلامیہ کالج سول لائنس کے پریزیڈنٹ تھے. جیلوں میں بھی سال جیلوں میں امیر العظیم صاحب کے ساتھ رہے. ماشاء اللہ کی عدالتیں بھگتیں، پولیس تھانے کچہریاں بھگتیں، انہوں نے پولیس کے تشدد برداشت کیے. خاص طور پہ ماشاء اللہ ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ کے زمانے کی جو اسٹوڈنٹس یونین پہ بین تھا، وہ ساری جد و جہد انہوں نے اکٹھے امیر العظیم صاحب کے ہمراہ گزاری. تو جناب طیب شاہین بھائی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اشرف العظیم بھائی، میرے بہت ہی محترم دوستوں، ساتھیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم اشرف العظیم بھائی کا اور ان دوستوں کا جنہوں نے آج کی تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں مل بیٹھ کر امیر العظیم صاحب کی یاد میں کچھ باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تعزیت اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جن ساتھیوں نے بھی اس تقریب کے اہتمام میں تعاون کیا، may اللہ bless them. امیر العظیم بھائی کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 1980 سے رہا، اور میری جو آخری بات ہوئی ہے وہ جون کے شروع میں ہوئی ہے، ان کے انتقال سے کچھ دن پہلے. اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم دونوں بہت لمبا عرصہ اکٹھے رہے، اور جب میں سوچتا ہوں تو میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ان ساری یادوں کو میں یاد کروں جو امیر العظیم بھائی کے ساتھ رہی ہیں. جو ساتھی جمعیت میں رہے ہیں، یہ جمعیت کے کام کو سمجھتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے جو آپ کا ایک ناظم ہو اور ناظم اعلیٰ ہو، وہ پوری زندگی آپ کا ناظم ہوتا ہے. وہ احترام، محبت، شفقت وہ ہمیشہ رہتی ہے. ان کے ساتھ بہت اچھے حالات میں بھی دن گزارے اور بہت مشکل حالات میں بھی گزارے. ان کے ساتھ بحث بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ناراضگی بھی کرتے تھے، لڑائی بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی جو احترام اور محبت کا رشتہ ہے وہ کبھی بھی اس کو کمی نہیں آنے دی.
میں اگر کہوں کہ امیر العظیم بھائی جو شخصیت تھے وہ شاید سید مودودی کی اس تربیت کا، اس لٹریچر کا وہ عملی مظاہرہ تھے کہ جو سید مودودی اپنے لوگوں کو یا مسلمانوں کو بنانا چاہتے تھے. اگر میں ان جیسے لوگوں کو گننا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے. پروفیسر خورشید صاحب ہیں، منور حسن صاحب ہیں، امیر العظیم صاحب ہیں، میاں طفیل صاحب ہیں. دیر از اے لانگ لسٹ. بہت سارے لوگوں کی ایسی لسٹ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جی، انہوں نے زندگی صرف اسلام کے لیے جی. یہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ دور ہے جو پاکستان کی تاریخ میں طلبہ یونین کے حوالے سے سب سے زیادہ وائلنس دور تھا. یہ لیٹ 80s سے شروع ہو کر ارلی 90s تک کا جو دور تھا، اس میں بے تحاشا تشدد رہا ہے اور قتل و غارت رہی ہے. تعلیمی ادارے جو تھے وہ ایک ٹپیکل تعلیمی ادارے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک جنگ کی اماجگاہ بن چکے تھے. اس ساری صورتحال کے اندر مجھے یہ یاد ہے کہ امیر العظیم صاحب اس وقت بہت نوجوان تھے. میری عمر شاید کوئی 18-19 سال کی ہوگی، وہ میرے عمر تھے یا ایک آدھ سال مجھ سے سینئر تھے. اسلامیہ کالج سول لائن میں یونین کا صدر تھا. اور جب ہمارے پاس آتے، ناظم لاہور تھے اس وقت، جب وہ ہمارے پاس آتے تو ہمیں یہ تلقین کرتے تھے کہ جہاں ہماری یونین ہے، جہاں ہمارے پاس قوت ہے، وہاں ہمارے مخالفین کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. ان کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، الا کہ ہم طاقت میں محض اس لیے نہیں. اور وہ اپنے اجتماعی کارکنان کے اندر جب مجھ سے ملتے یا باقی لوگوں سے ملتے وہ بہت تلقین کرتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی جو عمر کے 20 سال میں ہے، نوجوانی کے اندر ہے، لیکن چونکہ اس نے سید مودودی کا لٹریچر پڑھ رکھا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی حیثیت ایک داعی کی ہے، لوگوں کو جوڑنے والی ہے، اسلام کا کام دینے والی ہے، مخاصمت لڑائی جھگڑے والی نہیں ہے. ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو دور نہیں کرنا چاہتے. مجھے یہ یاد ہے کہ اسلامیہ کالج سول لائن میں ایک واقعہ ہوا جو ہمارے مخالفین کے ساتھ ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ زیادتی تھی. امیر العظیم بھائی کو جیسے ہی اطلاع ملی وہ فوراً میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بہت دفعہ کہا یہ واقعہ کیسے ہو گیا. میں نے کہا عظیم بھائی یہ غفلت ہو گئی ہے. تو کہنے لگے اجتماعی کارکنان بلائیں، میں اس میں آؤں گا. اجتماعی کارکنان بلایا گیا، اس میں تشریف لائے اور انہوں نے بہت ناراضی کا اظہار کیا کہ نہیں یہ ہمارے شائن شان نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں سے معذرت کرنی چاہیے اور ان کو پورا موقع دینا چاہیے کہ وہ یہاں کام کریں. جو بھی ان کے نظریات ہیں، جس طرح کے بھی نظریات ہیں، ان کو پورا کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ محض وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی لڑائی سے خوف زدہ تھے یا وہ طاقت کی بنیاد پر جو ایک ہوتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ پیورلی ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے جو لوگوں کو جوڑتا ہے، جو لوگوں کو اخلاق اور تربیت کا سبق دیتا ہے، جو لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، جو اپنے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اور وہ جو ایک تحریک ہم برپا کرنا چاہ رہے تھے، اس تحریک کا بازو بنے، اس کے ساتھ تعاون کر سکے. اور پھر عملی زندگی کے اندر ابھی خالد بھائی نے اس بات کا ذکر بھی کیا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ان کے دوست احباب کو دیکھیں کہ ان کے دوست احباب کیسے ہیں. میرا خیال ہے کہ آدمی جو سیاست میں ہو اس کے بارے میں اگر رائے لینی ہو کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس کے مخالفین سے پوچھو. وہ آدمی کہ جو ان سے اختلاف کرتا ہے، نظریاتی اختلاف کرتا ہے، کوئی بھی اختلاف کرتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں. آج امیر العظیم ہمارے درمیان نہیں ہیں اور آپ ان کے مخالفین سے پوچھیں، وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں. بے شمار لوگوں نے لکھا اور میں ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے، وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے. اپنے جو بدترین مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی امیر العظیم صاحب کا رویہ انتہائی مشفقانہ ہوتا تھا، انتہائی پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور وہ جو ایک نظریاتی اختلاف ہے، جو اصولی اختلاف ہے، وہ ہمیشہ رہا. خالد بھائی نے بات کی، میں تو اس ساری چیزوں کا عینی شاہد ہوں کہ جب یہ 83 میں امیر العظیم بھائی پنجاب یونیورسٹی کے صدر یونین کے انتخاب لڑا اور اس میں جو سیکرٹری جنرل تھے وہ حافظ سلمان صاحب تھے. حافظ سلمان صاحب طلبہ تاریخ کے اندر اگر کوئی تاریخ لکھ جائے گی، اگر حافظ سلمان کا نام نہیں آئے گا تو وہ طلبہ تاریخ جو ہے مکمل نہیں ہوگی. اس کے اندر حافظ سلمان بھائی سیکرٹری جنرل تھے اس یونین کے، اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے تھے.
جو مخالفین تھے انہوں نے بہت زیادہ سلمان بھائی کے اوپر پروپیگنڈا کیا، بہت زیادہ کیا، تو وہ یونیورسٹی کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا مین پینل میں سے سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہار گئے ہوں۔ اس انتخاب کے موقع پہ جیسے میں نے کہا کہ مجھے وہ سارے واقعات بالکل ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہے، مخالفین نے شدید فائرنگ کی اور اس واقعے کی بنیاد پر وہ یونیورسٹی کو بند کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھی زخمی ہوئے اور اسلامی جمعیت طلبہ کارکن جو تھے وہ بہت جو ہے نا وہ ناراض تھے کہ یہ انہوں نے مطلب چلیں اگر وہ انتخاب جیت گئے ہیں یہ ان کا حق تھا، طلبہ نے ان کو ووٹ دیے، لیکن یہ جو زیادتی ہمارے ساتھ کی گئی ہے، جو فائرنگ کی گئی ہے، ہمارے ساتھی زخمی ہوئے، ان کو پنجاب یونیورسٹی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ امیر العظیم بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ طلبہ کا مینڈیٹ ہے، وہ یہاں پر آئیں گے، ٹھیک ہے جو بھی تعدیبی کارروائی ہوگی وہ اس کا سامنا کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہوئی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کارکنان شدید مخالفت کے باوجود عظیم بھائی نے کہا کہ نہیں، حلف کی تقریب ہوئی، سیکرٹری جنرل نے اپنا حلف لیا اور اس کے بعد اس نے یونین کے پروگرامات میں شرکت بھی کی۔ تو یہ وہ امیر العظیم تھے کہ جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے یہ ثابت کیا کہ وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اپنے کارکنان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اسی کو وہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں رہی بات اپنے کارکنان کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ امیر العظیم بھائی کے ساتھ وہ جیسے ماں کا ایک تعلق ہوتا ہے خاندان میں، امیر العظیم بھائی کا پوری تحریک اسلامی کے اندر وہ ماں والا کردار تھا۔ آپ کوئی کارکن جو ان کو کبھی نہیں ملا، ماشاءاللہ وہ بہت اچھی سیکرٹری جنرل پاکستان کی حیثیت میں تھے، بہت سارے شعبہ جات ان کے انڈر تھے، بین الاقوامی امور بھی ان کے انڈر آتے تھے۔ آپ ان کے پاس پہلی بار جائیں، آپ کارکن ہوں، تو وہ آپ کو اتنی عزت اور احترام کے ساتھ ملیں گے کہ آپ کو شک ہوگا کہ میری لگتا ہے پہلے سے کوئی ملاقات ہے، شناسائی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ پورے جہاں جہاں کوئی کام ہو سکتا ہے، جہاں وہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، جہاں وہ خود مدد کر سکتے ہیں، ہمیشہ ان کا جو ہے وہ اس سلسلے میں تعاون رہتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر آپ امیر العظیم صاحب کے پاس جائیں، آپ جماعت کے رکن ہیں، شورا کے رکن ہیں، آپ جماعت کی کسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں، آپ سیکرٹری جنرل کے پاس جا رہے ہیں کہ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ مجھے اس پہ اختلاف ہے، میری جو ہے رائے اس کے مطابق نہیں ہے۔ امیر العظیم بھائی کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جو رائے آپ کی ہے اس کے بالکل اپوزٹ ان کی رائے ہوگی، تو وہ آپ پہ ایسے انہماک سے بات سنیں گے، ایسے غور سے بات سنیں گے، اور مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ لگتا ہے کہ وہ اپنا انالیسس کر رہے ہیں کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہیں میرے دلائل میں کمی تو نہیں ہے کہ اس کی بات میں وزن ہے، شاید میری بات میں وزن نہیں۔ تو وہ اختلافی رائے ہونے کے باوجود اگر ان کا اختلاف برقرار رہتا تھا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے ساتھ جو ہے وہ اس کو سنتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو جواب بھی دیتے تھے۔ میرا جو میں سے کہا کہ میرا آخری مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، مئی کے آخر میں یا جون کے شروع میں میری ان سے بات ہوئی۔ تو مئی کے شروع میں اکنا کا کنونشن تھا، تو کسی ساتھی نے وہاں پاکستان سے آنا تھا، تو اسٹال وغیرہ کا مسئلہ تھا۔ مجھے انہوں نے کال کیا کہ طیب بھائی یہ ساتھی آ رہے ہیں، جماعت کے ہیں، ہمارے آئی ٹی کے شعبے میں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ میں کہا عظیم بھائی بس آپ نے کہہ دیا، دیٹس اٹ، جو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دوبارہ اس مسئلے پہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں آپ سے رابطہ کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی بات ہو گئی ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے ان کو ایک دو دفعہ کال کیا کہ جی ہاں جی انشاءاللہ اس سلسلے میں جو بھی ان کو تعاون ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک ساتھی جن کو یہاں کچھ اکنا کے کنونشن میں کچھ چھوٹی سی مدد چاہیے تھی، مجھے انہوں نے کال کیا، تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو اندازہ ہو کہ کسی ساتھی کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، کسی ساتھ جو ہے وہ اس کی مدد ہو سکتی ہے، اور جو ساتھی بھی ان کے کانٹیکٹس میں ہو وہ ان کو رابطہ کر کے انہیں کہتے تھے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو وہ ریگارڈلیس کہ آپ کا تعلق 1 سال پرانا ہے یا پہلی بار ان سے مل رہے ہوں گے، آپ کارکن ہیں اور آپ کارکن نہیں بھی ہیں اور آپ کو تعاون کی ضرورت ہوگی، تو وہ امیر العظیم بھائی اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو بات بتائی کہ جو ہمارے مخالفین تھے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، ابھی بھی وہ جماعت کے نظریے کے مطابق ان کا اختلاف ہے، وہ ہماری پالیسی سے اختلاف نہیں کرتے، لیکن جب امیر العظیم بھائی کی بات آتی ہے، وہ حسن نثار ہو، وہ نجم سیٹھی ہوں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دور کے بڑے کٹر لیفٹ تھے،
حسن نثار صاحب کی تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ اب ان حالات میں ان کے ذہن تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کیا، مساوات کے اندر رہے، پیپلز پارٹی کے بہت قریبی حلقوں میں رہے، اور جب وہ یونین کے دور میں رہے تو وہ جمعیت کے بالکل مخالف جو ہمارا بڑا کیمپ تھا، جو بڑا اسٹرانگ کیمپ تھا، وہ اس کا حصہ تھے. لیکن امیر العظیم بھائی کے بارے میں اس نے کیا خوبصورت باتیں کی ہیں، اور وہ بالکل حقیقت کے اندر ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ کسی نے ان کے وہ جن لوگوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ ان کے انتقال کے بعد نہیں بدلے، وہ بہت پہلے سے تھے اور وہ ہمیشہ لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں یا ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو جن کے ساتھ وہ بات کرتے تھے اپنے اخلاص کے ساتھ اور پوری ہمدردی کے ساتھ، اور ریگارڈلیس کہ جہاں کسی کو ضرورت ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ امیر العظیم بھائی کے پاس جائیں اور وہ کسی کی مدد کر سکتے ہو تو وہ کریں. ابھی میں اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا کہ جو لاہور کے اندر سید عظیم ہاسپٹل ہے، جو ایک بڑا ہاسپٹل لاہور کا، اور وہ جماعت کے زیر اہتمام الخدمت کے اندر چلتا ہے، تو جو وہاں کے ذمہ دار تھے، میری ان سے بات ہو رہی تھی، کہتے کافی عرصے سے وہ یہ کہتے تھے کہ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ میں جمع کروا دیتے تھے کہ یہ آپ رکھ لیں، میں کچھ لوگوں کو بھیجوں گا تو ان کا علاج آپ نے ان پیسوں سے کرنا ہے. تو بہت سارے لوگ جو جماعت کے کارکن ہیں یا جماعت کے کارکن نہیں ہیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کو جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جائیں اپنا علاج وہاں سے کروائیں، اور وہ ان کو فون پہ بتا دیتے کہ یہ صاحب آ رہے ہیں، ان کے علاج کے پہ جو چارجز ہو وہ میرا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے کر لیں. تو پھر وہ پوچھ لیتے تھے کہ میرا بیلنس کتنا رہ گیا، تو جب بیلنس کم ہوتا تھا تو پھر وہ یہ ان کا سال ہر سال سے ایک سلسلہ جاریہ تھا کہ وہ وہاں ثریا عظیم ہاسپٹل کے اندر اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے تھے اور پھر لوگوں کو تعاون اس طرح کرتے تھے کہ جس کو جہاں ضرورت ہوتی علاج کے حوالے سے وہ اس کی مدد اس طرح کرتے تھے. میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ جو چونکہ میرا ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا. جیسے میں نے کہا کہ ہم لٹرلی میرا خیال ہے کہ تقریباً کم از کم جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم 18-19 مہینے ایک ہی کمرے میں ایک ہی چھت تلے اکٹھے رہے ہیں. تو اس سارے معاملے کی بے تحاشا یادیں ہیں. جب آپ بڑے گھر میں ہوتے ہیں اور آپ لمبا عرصہ ہو جائیں تو بعض کا ہوتا ہے کہ آپ کو بی کلاس بیٹر کلاس مل جاتی ہے، اس میں آپ کو مشقتی مل جاتا ہے. تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ہم بی کلاس میں تھے، لمبے عرصے سے اس وقت ہم موجود تھے. تو ایک مشقتی ہے، تو نارملی جو فوج کے جوان ہوتے ہیں، ناٹ دی کمیشن لیول، وہ جب فوج سے فارغ ہوتے ہیں، بگوڑے ان کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو پھر ان کو سزا دیتے ہیں 3 مہینے 6 مہینے کی، تو ان کو جیل میں رکھتے ہیں. تو وہ نارملی جو مشقتی ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو فوج سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے مشقتی ہوتے ہیں، اور تو کام اچھا کرتے ہیں، ڈسپلن میں ہوتا ہے. تو ہمیں ایک مشقتی ملا، تو وہ بہت ہی جو نا وہ بڑی عزت کے ساتھ بات کر رہا ہے اور وہ بڑا ہمارا کام بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے. 1-2 دن کے بعد ہم نے اسے پوچھا کہ مطلب تم ہمارا کام جو کرتے ہو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہو، بڑے تمہارا ایک لگتا ہے کہ خاص کوئی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے گھر کے باہر جو ایک جب ہم بہت عرصہ رہے تو وہ کہنے لگا امیر العظیم طیب شاہین کو رہا کرو، کہ میرے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا. تو جب میں یہاں پر آیا ہوں تو دونوں کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے بہت پہلے سے نام سنا تھا، تو آج ان سے ملاقات ہوئی اور پھر آپ سے تعلق بنا، تو مجھے آپ کا کام کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں. میں آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. وہ عظیم مجاہد تھے. آنیسٹلی شاید ہم ان کی حیثیت کو یہاں بیان نہ کر سکیں، لیکن اگر اللہ کے نزدیک دیکھیں تو وہ یقیناً ان کا شمار ولیوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اشرف العظیم بھائی کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے جو ہے وہ حوصلہ اور صبر کا باعث بنے، اور ہم سب کے لیے جو ان کی زندگی ہے وہ مشعل راہ ہے، ہمیں اس پہ جو ہے وہ کاربند اور گاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے طیب شاہین بھائی جو اپنی بڑی خوبصورت یادیں یہاں پہ سانجھ کر رہے تھے ہمارے ساتھ. ایک بات انہوں نے کی، میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ تحمل، رواداری، مخالفین کا نقطہ نظر سننا. ہمارے یہاں پولرائزیشن کا کلچر ہے کہ جو بات میں نے کہہ دی میں دوسرے کی بات انفارچونیٹلی سننے کا روادار نہیں ہوں. ہمارے سیاسی رویے، ہمارے کلچر کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ وہ
چیز آتی جا رہی ہے. لیکن اس کی ایک مثال سیاست میں جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ نہیں کہ میرے بھائی تھے تو میں ان کی تعریف میں رطب اللسان ہوں یہاں پہ، لیکن حقیقت ہے، دنیا کہتی ہے، اور میں خود بہت سے معاملات پہ ان سے اختلاف کرتا تھا، اور میری بات بھی تحمل سے سنتے تھے، بات کرنے کا موقع دیتے تھے، اور پھر ایک دلائل کے ساتھ وہ جواب دیتے تھے. تو ہم نے دیکھا، میں نے ان کے میں لاہور میں تھا، مجھے موقع ملا ان کی وفات سے پہلے، جب بیماری کا پتہ لگا میں چلا گیا، اور میں نے تقریباً 5-6 ویکس ان کے ساتھ اکٹھے گزارے. تو اس درمیان میں بھی قریباً ہر نظریاتی مخالف ان کی خیریت دریافت کرنے آئے، ان کے لیے ٹیلی فون کے لیے کیے، ان کے لیے انہوں نے پھولوں کے گلدستے بھجوائے، ڈاکٹروں سے بات کی، اور کے پاس بیٹھے رہے، اور پرانی یادیں جو ہیں وہ شیئر کی. باہر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور بتاتے تھے کہ عظیم صاحب کے ساتھ ان کا کیسے جو ہے نا وہ دوستانہ تعلق، ایک پہلے مخالفت شروع ہوا اور پھر دوستی میں بدل گیا. ان کی وفات کے بعد آج تک وہی لوگ آ رہے ہیں. ایک بات اسی میں کہوں گا، ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، طیب بھائی، عرفان اظہر بھائی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے، ہم لوگ نعرے لگاتے تھے سبز ہے، سبز ہے، ایشیا سبز ہے. ہمارے دوسرے دوست دوسری سائڈ پہ نعرے لگاتے تھے سرخ ہے، سرخ ہے، ایشیا سرخ ہے. لیکن آج جب ہم اتنے سال گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں تو ایشیا سبز ہو یا سرخ ہو، ہم اس کے متعلق شاید نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خاکی ہے، خاکی ہے، پاکستان خاکی ہے. ہمیں تو پاکستان خاکیوں کے ہی قبضے میں نظر آتا ہے. پاکستان کو خاکی رنگ میں رنگ دیا انہوں نے. خدا کے لیے اس کو یا سرخی کی طرف لے جائیں، اور یا ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں یہ بالکل یہ بات کیونکہ یہ سیاست میرے بھائی نے کی، 50 سال انہوں نے اپنی زندگی کے دیے، جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، اور فوجی عدالتوں میں جا کے انہوں نے فوجیوں کو للکارا. تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ ناانصافی ہوگی اگر میں یہ جذبات نہ پہنچا سکوں کہ جناب بس کریں، بہت ہو گئی، اب خاکی رنگ کو تھوڑا سا ذرا ڈائلیوٹ کریں، اور کوئی سبز، سرخ، کوئی اور جو ہے نا وہ رنگ آنے دیں، قوم کو جو ہے نا وہ آگے نکلنے دیں. تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا، جہاں بیٹھے ہیں طارق الرحمان بھائی آئیں، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور کی طلبہ سیاست اس زمانے کی ایک شعلہ جوالہ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا. طارق بھائی کدھر گئے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے. طارق بھائی پلیز، طیب صاحب کے پیچھے. تو طارق الرحمان بھائی آج کل یہاں پہ اکنا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تعارف خود ہیں. تو طارق بھائی وہ اس دور کے حوالے سے اپنی کچھ باتیں اور یادیں یہاں پہ رکھیں گے، پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال میں باتیں تو ہم بہت سنے ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ وہ ایک مجاہد تھے. جماعت اسلامی کے جو بھی سیکرٹری جنرل کی پوزیشن پہ جو پہنچ جاتا ہے، آپ سمجھے اس نے جو سیکریفائس، اس نے جو کام کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے اللہ نے وہ ذمہ داری ان کو سونپی. یہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مجھے چاہیے اور میں پہنچ گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں تحریک کے جو لوگ ذمہ دار ہیں، اللہ نے خاص طور پر ان کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے ایک امانت ہے، اور اللہ نے انہی کو سونپتے ہیں جو اس امانت کا پورا حق ادا کر سکے. تو میں ایک تحریک کے کارکن کی حیثیت سے جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں تحریک میں جیل میں جانا اور وقت گزارنا جیل میں، اور پھر جیل سے باہر آ کے پھر اس کام کو جاری رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. میں بھی کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور مجھے یاد ہے کہ جیل میں وقت جو ہوتا ہے نا وہ تنہائی کا ہوتا ہے. اس میں چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں صبر، اس کو وہ اس میں آزماتے ہیں جیل میں.
اور جو لوگ جیل میں سالوں سال گزارنے کے باوجود آتے ہیں اور مضبوطی اور بڑا مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ امتحان ہر آدمی سے اللہ نہیں لیتے. تو امیر العظیم بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں تو ایک لحاظ سے کافی جونیئر ہیں امیر بھائی. ہم تو پنجاب یونیورسٹی سے نکل چکے تھے 79 پہ. ہمارے راجہ شفقت بھائی یہاں موجود ہے، جامعہ پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہمارا دور میں بھی جامعہ پنجاب کی جو صورتحال رہی ہیں، تو ہمارے بھائی بتا رہے تھے، وہ آپ اس میں رہے ہیں، ہاں جی، ڈرامہ میں. تو اس دور میں واقعی ایک کشمکش جو رہی ہے، اب جب میں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بہتر کردار ادا کر سکتے تھے. دیکھیں، دونوں، جیسے بھائی نے کہا سرخ ہو یا سبز ہو، ہمارا مقصد پاکستان کی بقا کا تھا. ہمارے مقصد پاکستان میں ایک ایسا حکومت ہو جو عوام کی نمائندگی کرے. ہمارے مقصد یہ تھا کہ وہاں عدل رہے، انصاف رہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہمارے مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں جو غریب ہوئے، جو طبقہ ظلم کے شکار ہے، ان کو حق ملے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کی طرف سے ہی ہوتا تھا. مگر صرف ہم چاہتے تھے کہ اس طرح کے ہونا چاہیے، دوسرے لوگ دوسرے طرف چاہتے تھے. بہرحال ایک چیلنج تھا. مگر اب جیسے ہمارے بھائی نے بتایا، جو کچھ بھی ہے، جو پاکستان میں ہم ایک ایسا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو نمائندگی کرتا ہو ہمارے ملک کے باشندوں کی. یہ نہیں ہے جس کو کسی نے چن کے لا کے بیٹھا دیا. امیر العظیم بھائی جماعت اسلامی کی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں اللہ نے آخر دم تک، دیکھیں ایک آدمی کا اس عہدے پہ انتقال ہونا اور آخر دم تک وہ جماعت کیا اور کام کرتے رہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود آپ کام کرتے جا رہے ہیں، آپ کام جاری رکھیں. بہت کم لوگ یہ کر پاتے ہیں. تو میں جب دیکھتا ہوں، میرے ساتھ ملاقات جو چند ایک رہی ہیں، اور ملاقات اور شفقت اور بھائی چارہ جب میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ایک وجہ وہ یہ بھی رہا ہو کیونکہ میں مشرقی پاکستان سے آیا ہوا تھا، تو ایک ہمارے تمام ساتھی جو ہمارے جماعت کے لیڈرشپ میں رہے، ان کا ایک خاص شفقت ہماری طرف رہا ہے. میں جب اپنی بیک گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں، ایون سید مودودی سے لے کر میاں صاحب اور دوسرے لوگ بڑے، میں آپ کو کیا ذکر بتاؤں، جب ہمارے جو وقت گزرے ہیں، میرا خیال میں ہمارے گھر سے زیادہ گھر جماعت اسلامی رہا. تو یہ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ہمارے زندگی کی ہر لمحات، اب تک میں یہ کہتا ہوں، جب یہ تحریک کی جو لیڈرشپ رہے ہیں، میں ایک سے لے کر، مطلب میاں صاحب سے لے کر ہمارے سید منور صاحب کے لے کر لیاقت بلوچ صاحب، عبدالشکور صاحب، امیر العظیم بھائی، اور بھی مقصود احمد بھائی، ہمارے جو ساتھی رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ایسا رہا جب میں ان کے چھوٹا بھائی کی طرح رہا ہوں. تو یہ ایسے پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتے ہیں جو خدمت اور جو سیکریفائس ان میں ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذمہ داری دیتے ہیں. تو جب میں نے اچانک میں نے سنا جو وہ بیمار ہے اور بہت شدید بیمار ہے اور ان کو کینسر کی یہ شکایت ہو چکا ہے، تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا جی کیا کل بس ابھی بھی وہ مطلب یہی جماعت کی ذمہ داری پہ ہے.
تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں نعمت ہے جو وہ ان کا انتقال اسی ذمہ داری کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ نے میرا دعا ہے کہ اللہ ان کی سیکریفائس کو قبول کرے. اور ہم جو ساتھی میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ لوگ آئے ہیں یہ اسی محبت کا ایک کھچا کیا کہتے ہیں کوشش ہے جو آپ کو لے آئے ہیں. ہمارے طیب بھائی نیو جرسی سے 1.5 گھنٹہ ڈرائیو کر کے آئے ہیں, اور بھی ساتھی مختلف جگہ سے, رضا صاحب اسٹیٹن آئلینڈ سے آئے ہیں. تو یہ محبت ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے جب بھی ہم دعا کریں نماز کے بعد ان ساتھیوں کا سیکریفائس کی ان کی مقبولیت کے لیے دعا کریں, کیونکہ یہ بھی ہماری ایک اب ہمیں موقع ہے, ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے جہاں ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے ساتھی تاریخ میں مختلف موقع پہ قربانی دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, اور اللہ یہ کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. تو میں اس آخر میں یہی کہوں گا, آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے ہیں اور اللہ آپ کو جزا دے. تو آخر میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہم سب کو اور ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی طارق بھائی بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کو بلاؤں, ڈاکٹر مجید صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہارٹ ٹو ہارٹ دل سے دل کی باتیں ہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور ہمارے پرانے سینئر ساتھی راجہ شفقت بھائی, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز آئیں اور اپنے خیالات کا, اپنی یادوں کا, اپنے جذبات کا مختصراً ہم سے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو جناب میں آپ ساتھیوں کے ساتھ دعا میں شامل ہوں. ہمارے بھائی جان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور خاندان کے سارے لوگوں کو انشاءاللہ صبر جمیل عطا فرمائے. میری تعریف کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو یہاں نہیں مدعو کیا. اتنا کچھ کہا گیا امیر العظیم کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بولنا کافی نہیں ہے. ان کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے, ان کے لیے دعا فرمائیں. میں تو اشرف عظیم صاحب کو جانتا ہوں اور ان کو دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے بھائی صاحب کیسے ہوں گے. میں نے بات کرنے کی جسارت صرف اس وجہ سے کی ہے کہ اتنے عظیم لوگ کچھ بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں. میں نے اپنی محنت کوشش سے ایک ہنر حاصل کیا ہے. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن چکا ہوں. میرے پاس ڈگری نہیں ہے. میں ایسے مشورے دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی. کاش کہ مجھے پتہ چلتا کہ امیر العظیم صاحب بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو جان لیوا ہے, میں ان کی بھی مدد کر سکتا تھا. تو بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا, اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو اشرف صاحب سے بات کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اب بالکل اسٹریٹ ہیڈ گزارش کروں گا جناب اپنے بھائی ڈاکٹر امرجیت صاحب سے کہ وہ آئیں. ڈاکٹر صاحب چینل بھی چلا رہے ہیں, باقی اپنا تعارف خود ہیں. آپ لوگ پنجابی چینل 84 پہ انہیں اکثر دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر پنجاب میں جو کافی سالوں سے ایک جد و جہد بپا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک منبع ہے, سرمایہ ہے ایک تحریک کا. اور جو قربانیاں پنجاب میں لوگ دے رہے ہیں وہ یہ ڈاکومنٹ کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب جڑے نے وہ چڑھتے پنجاب تو ہے نے, اسی لہندے پنجاب دے وچ ਹੈਗੇ ਆ.
ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बाबा फरीद गंज शक्कर 13वीं सदी के बहुत बड़े सूफ़ी फ़कीर हुए हैं। उनका कलाम गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है, और मैं आज की शाम जिस अजीम शख्सियत के नाम है जो बाबा फरीद ने इंसानी जीवन के लिए इंसानी ज़िंदगी का निशाना रखा, मैं समझता हूँ कि अजीम साहब एक उस आदर्श के बिल्कुल करीब हैं। मैं उससे शुरुआत करूँगा। बाबा फरीद गंज शक्कर वो कहते हैं, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भोए पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। ज़िंदगी की हकीकत, जीवन और मौत। बाबा नानक सियालकोट के शहर के बाहर बैठे हुए हैं। भाई मर्दाना जो उनके साथ रबाबी भी थे और लगभग 40 साल का साथ उनकी ट्रैवल्स में उन्होंने दिया, उनको वो 1 टका दे के सियालकोट के बाज़ार में भेजते हैं और कहते हैं कि 1 पैसे का सच और 1 पैसे का झूठ खरीद के लाओ। वहाँ एक 40 ग्राम जौहरी है, वो एक कागज़ पे लिख देता है, मरना सच जियोना झूठ। ये हकीकत है। इंसानी वजूद, इंसानी ज़िंदगी अल्लाह ताला की, रब्बुल आलमीन की एक बख्शिश है, एक रहमत है। और असल में जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अजीम साहब सचमुच वो शख्सियत हैं, और सिख पर्सपेक्टिव से बहुत सारे जिन्होंने पहले उनको ट्रिब्यूट दिया, शायद बहुत सारे ना जानते हों कि सिख कौम के साथ उनका कैसे संबंध जुड़ा। उन्होंने कितनी बड़ी खिदमात की हैं, सिर्फ पाकिस्तान में रहते सिखों के लिए या सिख गुरुद्वारों के लिए ही नहीं। जैसे हमारे बांग्लादेश के भाई ये विचार दे रहे थे, बांग्लादेश में भी 3-4 गुरुद्वारे हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह, गुरु तेग बहादुर वहाँ विज़िट किया। वो ढाका यूनिवर्सिटी में गुरुद्वारा है, चिटागोंग में है। और अजीम साहब एक अमेरिका के सिख एक्टिविस्ट, पाकिस्तान के 2 एक्टिविस्ट के साथ बांग्लादेश उनको लेके गए, ताकि वो जो 3-4 गुरुद्वारे हैं उनकी भी हिफाजत हो सके। ये और उनका पहला तारुफ सिखों के साथ तब होता है 29 सितंबर 1981 में 5 सिख नौजवान एक भारतीय त्यारा अगवा करके लाहौर में ले जाते हैं। ये वो वक़्त था जब संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले, जो हमारी खालिस्तान की तहरीक के बहुत बड़े लीडर हुए, उनको गिरफ़्तार किया गया था। और वो 5 सिख, उनको कोट लखपत जेल में और बाद में थोड़ी डिफरेंट जगह पे रखा गया। उसी पीरियड में अजीम साहब, जो कि जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग के लीडर थे, और जो कोई झगड़ा हुआ उसी कॉन्टेक्स्ट में वो भी उस जेल में आए जहाँ की वो 5 सिख नौजवान जो हैं वो वहाँ पे थे। यहाँ से उनका ताल्लुकात, उनकी इंटीमेसी शुरू होती है। और एक दिलचस्प बात
जमात इस्लामी का एक अपना नज़रिया है बड़ा क्लियर, और उस वक़्त इवन जितनी कुर्बत उनकी सिखों के साथ होने लगी, जो मुझे इंटरनल सोर्सेज ने बताया, उनके बारे में एक शिकायत भी हुई कि ये तो बहुत करीब जा रहे हैं। और जो उस वक़्त जमात इस्लामी के मेन लीडर थे, उन्होंने एक बड़ा फलों का टोकरा और मिठाई भी भेजी और अजीम साहब की पीठ थपथपाई कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। और ये वो पीरियड था कि पाकिस्तान में दूसरी सियासी पार्टियां या इवन एस्टेब्लिशमेंट, उनको अभी खालिस्तान की मूवमेंट या इसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी बनी जिसने खालिस्तान की हमायत में इन सिख नौजवानों के साथ तारुफ करते हुए, और फिर ये सिलसिला 1990s में भी चलता रहा और बहुत बड़े काम उन्होंने किए। मैं कुछ देर पहले आ गया था और हम बात कर रहे थे कि कैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में, देखिए 1947 का दौर एक पागलपन का दौर है, एक वैश्यपन का दौर है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसके लिए। दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति दोनों कौमों में डिस्ट्रस्ट, कहीं ना कहीं हेट्रेड, कहीं ना कहीं रिवेंज, ये फैक्टर एग्जिस्ट करते थे। अजीम साहब की फैमिली भी जैसे मैं जानता हूँ पटियाला से मूव करके गए हुए थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समझा कि इस फैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। जो 47 का दौर था, जो सिख लीडरशिप का बजर गुना था, जिसके बारे में अक्सर मैं ये उर्दू का शेर दोहराता हूँ अपने लोगों के बीच में भी। कल 15 अगस्त था, हम वाशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी के बाहर हमने ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ भी मैंने ये दोहराया कि 47 दौर की हमारी लीडरशिप, उसने वो गुनाह किया जिसके बारे में ये कहना बनता है कि वो वक्त भी देखा तारीख़ की घड़ियों ने, जब लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। हम फंस गए, एक फ़िरंगी की ग़ुलामी से निकले, हिंदुओं की ग़ुलामी में आए, लेकिन जून 84 ये हमारे लिए आई ओपनर था। और उससे पहले कायदे आज़म ने सिख लीडर सर सोबा सिंह, जो कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह के फादर थे, और खुशवंत सिंह की मैरिज में भी कायदे आज़म ने शिरकत की थी क्योंकि सर सोबा सिंह के वो दोस्त थे। और उनके वो लफ्ज़ जो कि 20वीं सदी के ही एक और सिख स्कॉलर सरदार कपूर सिंह, जो कभी 1930s में ज़िला गुजरात पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नर भी रहे, उन्होंने अपनी किताब साची साखी ट्रू एविडेंस में मेंशन किया है। कायदे आज़म ने कहा, सिख्स आर पोलिटिकली नाइव, दे हैव सीन हिंदूज एज द को स्लेव्स, बट व्हेन दे विल सी देम एज द रूलर्स, दे विल सी देयर ट्रू फेस, व्हेन हिंदूज विल बी द मास्टर्स एंड सिख्स विल बी द स्लेव्स। सो उससे पहले 47 से पहले सिखों ने तो देखा नहीं था कि इनके ये को स्लेव थे, फिर पार्टनर रहे अंग्रेज़ों के, सबसे पसंदीदा यही लोग बने जो ब्यूरोक्रेसी में सभी जगह बैठे थे। लेकिन जून 1984 इंदिरा गांधी की कमान में जब हमारे मुक़द्दस स्थान दरबार साहिब अमृतसर और 37 हो और हिस्टोरिकल गुरुद्वारास को टारगेट किया गया, तो उसके बारे में अफजल एहसन रंधावा, जो पंजाबी के बहुत बड़े शायर लहंदे पंजाब से थे, उन्होंने एक नज़म लिखी, नया घल्लूकारा। उसकी एक लाइन है, वैरियां कड वखाड़िया 5 सदियां दा वैर। नाउ वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो आइडियाज़ का टकराव होता है वो क्या होता है। और इस बात को जब अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपनी नज़म नानक जो बांगे दरा में उन्होंने लिखी, उन्होंने पहले बुद्ध से शुरू किया और उन्होंने कहा कि आश्कार उसने किया जो ज़िंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फ़लसफ़ा पे नाज था, शमाए हक़ से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन ज़िमी काबिल न थी। और बुद्ध के बाद एकदम वो नानक पे आ जाते हैं अल्लामा इकबाल, और वो कहते हैं कि ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पिंदार में शमाए गौतम जल रही है, महफिल अग्यार में बुत कदा। अब वो गुरु नानक की बात करते हैं, बुत कदा
پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بگانا ہے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ علامہ اقبال کی ٹریبیوٹ ہے گرو نانک کو، اور اس بات کو بہت اچھی طرح علامہ اقبال سمجھتے تھے۔ اس بات کو سکھ لیڈرشپ کو جون 84 کے بعد سمجھ آئی، ایک نیا سفر شروع ہوا اور 90s تک پہنچتے ہر حکومت اور پارٹی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیفرنٹ پارٹیز، جو بہت سارے کریکٹرسٹکس بیان کیے گئے ہیں عظیم صاحب کے، ان میں ایک میں یہ کہوں گا، پرنسپل پہ کھڑا رہنا، سدھانت پہ کھڑا رہنا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سدھانت کو آگے لے جانے کے لیے لچکدار رویہ رکھنا، ہر کے ساتھ انٹریکشن رکھنا، یہ عظیم صاحب کے حصے ہی آیا تھا۔ اور یہی کارن ہے کہ الگ الگ حکومتوں کے وقت بھی انہوں نے جو ان کا فوکس تھا وہ انہوں نے کبھی لوز نہیں کیا ہے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی 1998 میں جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اس کے پیچھے بھی، اور وہ ایک اس قسم کے فقیر تربیت انسان تھے کہ ان کو کیمرہ یا کسی کے سامنے آ کے کوئی کریڈٹ کلیم کرنے کا شوق نہیں تھا، جو کہ ہمارے کلچر میں بہت ساروں کا یہ ایک کمزوری بنی ہوئی ہے۔ وہ کام میں یقین رکھتے تھے، اور اس پیریڈ میں ابھی جب 9 نومبر 2019 کو، جو کہ علامہ اقبال کا جنم دن بھی تھا، اور گرو نانک پادشاہ کے 550 سالہ یاد میں ان کے جنم کی کرتارپور صاحب کوریڈور کھولا گیا، یہ 20 سال بہت ساروں نے اس کے بارے میں کہا جی دیکھیے جنرل باجوہ آئے اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے، نوجوت سدھو وہاں بھارت سے آئے اور جنرل باجوہ سے انہوں نے ایمبریس کیا اور ان کے کان میں کچھ کہا اور یہ کھل گیا۔ ایسے نہیں ہوا، اس میں 20 سال لگے۔ جب پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی بنی 1999 سے لے کر 2019 تک، اوریجنلی 3.5 ایکڑ زمین تھی صرف کرتارپور صاحب کوریڈور کی، اس وقت سے زمین ایکوائر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، آج 800 ایکڑ کے لگ بھگ ہے، اور 200 ایکڑ کے لگ بھگ میں جو بہت بڑا سٹرکچر پاکستان کی گورنمنٹ نے خرچ کر کے بنایا ہے، اس کے پیچھے بھی، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے عظیم صاحب نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے، زمین ایکوائر کرنے میں کیا دقتیں آ رہی تھی، اور اس سب کے چلتے ہوئے انہوں نے بالکل، جس کو ہم پنجابی میں نشکام کہتے ہیں، نشکام ہے وداؤٹ ڈیزائر، not expecting for any fruit, not looking for any recognition, such a unique man۔ اور یہ جب آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، جیسے پہلے کہا گیا ہے، ایک طرف یہ ٹھیک ہے ہم گربانی میں مانتے ہیں کہ بابانیاں کہانیاں پت سپت کرین، کہ بزرگوں کی باتیں، بزرگوں کی کہانیاں جو چلے گئے اس دنیا سے، وہ پتروں کو سپتر بناتے ہیں اور پتریوں کو سپتریاں بناتی ہیں، کہ بہت ان کے نقش قدموں پہ چلنے کی بات۔ باقی وہ اپنا کام کر گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، جو کہ جب جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے ہم تو پرے کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات بلند ہو، ان کو فردوس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشے۔ لیکن ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ آج بہت بار میں دیکھتا ہوں اپنے خطے کے لوگوں کا، اپنی قوم میں بھی، کہ ہمارے کہنے اور کرنے میں، کردار میں بہت بڑی کمزوری ہے۔ باتیں ہم مذہب کی بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پر اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنے کردار میں ہم بہت کمزور ہیں۔ جیسے بابا فرید نے یاد کروایا تھا کہ جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچے، کہ سچے اور کچے میں یا کچے اور پکے میں ایک ہی لائن ہے، ایک وہ ہے کہ جو ان کے من میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہے، وہی ان کے کردار میں ہے، جس کو گرو نانک پادشاہ نے ایک جگہ فرمایا، جو جی ہوئے سو اگوے منہ کا کہا واؤ، بیجے بکھ منگے امرت ویکھو ایہو نیاؤ، کہ منہ سے تو ہوا نکلتی ہے،
جو آپ کے اندر ہے اگر وہ آپ کے باہر نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ زہر بیج رہے ہیں اور آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو آب حیات ملے, آپ کو امرت ملے. ایسا نہیں. سو عظیم صاحب اپنی زندگی نبھا گئے. اشرف بھائی جن کے ساتھ پہلی بار ہی رابطہ ہوا, مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ان کے ایک بھائی یہاں رہتے ہیں لیکن کچھ ایسا رہا سبب کہ پہلے بات چیت نہیں ہوئی. سو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کی لیگیسی کو بھی آگے لے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جیسے یہ ایک سکھ طریقہ بھی ہے کہ جیسے بھگت کبیر ان کا ایک شبد ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے جیسی بھی زندگی جی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہت کبیر سنو رے سنتو کھیت ہی کرو نبیرا اب کی بار بخش بندے کو بہر نہ پوجل پھیرا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کے ایمانداری کے, سچائی کے, ڈیڈیکیشن کے راستے پہ چلنے کی توفیق بخشے. بہت بہت شکریہ. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ 47 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ. ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਮੀਰੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਵਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਦਵਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰਚੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ. ਐਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਊਬਰ ਚਲਾਈ, ਬੜੇ ਭਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, AAA ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ. ਉਹ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਚ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੂ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਸੀ. ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ $20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ. ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਖੁਦ ਸਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ. ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ $20 ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ. ਨਾਲ ਮੈਂ $20 ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਉਂਦਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਲੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਨਾਨਾ ਬਣਾ ਤਾ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ. ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਤੇ ਛੁਪੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਪੀਰੀਅਡ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ. ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕੌਫੀ ਸ਼ੋਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚੈੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ? ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾੜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਵੇ ਫਰੋਮ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੋ. ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੀ? ਵੇ ਯੂ ਫਰੋਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ $40-45 ਬਣੇ. ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਆਰ,
ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ इंशाल्लाह चलती रहेगी। वक्त बहुत हो गया जी। मैं अब गुजारिश करूँगा अनवर गुज्जर भाई से, वला नबलवन्नहुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्स मिन अम्वाल। बाकी जो है वो आयत और इसकी तशरीह और एक छोटा सा दरस कुरान और दुआ अनवर भाई से बेहतर कोई नहीं पेश कर सकता। अनवर गुज्जर भाई आएँ और हमें ढारस दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7:30 हो चुके हैं, मगरब का टाइम भी करीब है। मैं बस 2 बातें इस ज़िमन में कि मैं सारे जो आज मुकर्रीन आए जो दूसरे अहबाब बैठे हैं, मैं वो वाहिद शायद बदनसीब हूँ जो कभी भी रज़ीम साहब से नहीं मिला। लेकिन मैं वो कई और लोगों में से वो एक ऐसा शख्स हूँ कि जिसने अपनी शऊरी ज़िंदगी का जो पहला जुमला पढ़ा था वो ये था कि अमीरुल अज़ीम और तैयब शाहीन को रहा करो। और इस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते गवाह हैं कि मेरी पहली मोहब्बत और मेरा पहला इश्क ये 2 अशख़ास हैं जिनसे मैंने शऊरी तौर पर रोमांस किया था। और मैं सारी ज़िंदगी इनसे नहीं मिला। तैयब साहब से भी इधर आके मिला, अमेरिका में आके मैंने इनको इमेजिन ही कुछ और किए रखा है। रसूल बन्ना ने जो बात कही थी कि अगर मुझे यकीन हो कि मैंने कल मर जाना है तो मैं घर के सेर में खजूर का दरख्त फिर भी लगा दूंगा। अमीरुल अज़ीम साहब को यकीन था कि वो कल मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी देखे, ये भी एक खजूर का दरख्त आपके सामने बैठा है जो करतारपुर की सूरत में है। हर दिन हर लम्हा उन्होंने खजूर के दरख्त लगाए हैं। खजूर का दरख्त एक ये मुहावरा है कि उस शख्स ने ज़िंदगी में उसका फल नहीं चखना, क्योंकि वो बड़ी देर में जाकर फल लेता है। लेकिन उनको 2007 में पता चल चुका था कि वो कैंसर के मरीज़ हैं, लेकिन जब लोगों ने, अहबाब ने, जमात ने आकर उनको जनरल सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी दी तो वो आखिरी दम तक, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे वो ग़ज़वा तबूक पर जब जाने का ऐलान हुआ तो मौसम भी गर्म था और फसलें पकी थीं, तो मुनाफिक आकर हुज़ूर से कहते थे या रसूलल्लाह मेरा ये बहाना है, मेरा ये उज़र है, मुझे रुख़सत दीजिए, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। तो वहाँ पर कुछ जानसार, कुछ मुखलस मोमिनीन ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल के पास आते थे और उनकी आँखों से आंसू जारी थे और वो कहते थे या रसूलल्लाह हमारे पास सवारी नहीं है, हमारे पास ज़ादे राह नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, आप हमें मुहैया करें तो हम ग़ज़वा तबूक में हाज़िर हो। और कुछ लोग को मामला ये होता है कि वो जाना चाहते नहीं और साथ कुछ बहाना भी मिल गया, जाना तो उंज भी नहीं सी तो नाल कस भी चढ़ गई तो ख्याल हूँ तो बहाना भी लभ गया। लेकिन अमीरुल अज़ीम साहब नूं कस भी चढ़ी सी सरतान उसकी कैंसर दी, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी नूं निभाया और इस रस्ते के उत्ते चलते रहे और हर लम्हा खजूर के दरख्त लाते रहे। मैं सारी ज़िंदगी उनको इसलिए नहीं मिल सका कि मैं समझता था कि वो एक ऐसा शख्स है कि मैं उसके सामने बहुत कम हैसियत हूँ कि मैं उनसे मिलूँ। कुछ लोग जैसे कहते हैं इसमें बामुसम्मा, वल्ला वो मैंने ज़िंदगी में वो पहला शख्स देखा जो वाकई इसमें बामुसम्मा था। मैं समझता था ये अमीरुल अज़ीम नाज़िम अल्लाह ही को कहते हैं अमीरुल अज़ीम, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह का मामला था, ये इसमें सिफ़्त और मौसूफ़ था, वो इसम भी था, वो सिफ़्त भी था, वो मौसूफ़ भी था, वो मुज़ाफ़ भी था, वो मुज़ाफ़ अलैह भी था, वो अज़मत का अमीर भी था, वो अज़मतों में भी अमीर था, वो हर लम्हा हर दम अमीर और अज़ीम था। जब मुझे उनकी ये मौत की खबर मिली, मैं वल्लाह आज के दिन तक कोई छोटे से बड़ा मजमून मैंने नहीं छोड़ा जो उनके ऊपर लिखा गया और मैंने ना पढ़ा हो। और मैंने कई दोस्तों को फ़ोन कर कर के रिक्वेस्ट की है कि आप उन पर मजमून लिखें, आपको मजमून लिखना चाहिए।
ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیسے امیر آدمی تھے، وہ کیسے عظیم آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے لیے بہت ساری مطلب کہ کوئی ایسی چیزیں جو ہم کہنا چاہتے لیکن کہہ نہیں سکتا میں، کہ انہوں نے ساری زندگی، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو 1987 میں دیکھا تھا، آج تک میں اس لمحے کو امیجن کرتا ہوں، میری عمر اس وقت 12 سال تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا پہلا شعوری رومانس امیر العظیم اور طیب شاہین ہے۔ اور واللہ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ جس مضبوطی کے ساتھ ان کے قدم زمین پر جمے تھے، مجھے وہ قرآن کی آیت کا مفہوم ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں اس لیے گاڑا ہے کہ کہیں یہ زمین کو لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ امیر العظیم تحریک اسلامی میں وہ عظمت کا وہ ایسا میخ، وہ ایک پہاڑ تھے کہ جو اس کو کہیں ہوائیں اور کہیں جفائیں اور قید و بند اور صعوبتیں اور یہ اس کو لے کر کے لڑک نہ جائیں، استقامت کے ساتھ، پورے قد کے ساتھ، پورے اپنے قدموں کو جما کر وہ ساری زندگی اس دعوت اور اس سیاست اور اس، لوگ تو کہتے ہیں، اب طیب شاہین صاحب نے بار بار پوری تقریر میں ایک ہی لفظ ریپیٹ کیا، رواداری اور مخالفین۔ میں کہتا ہوں سیاسی فکری اختلاف تو ایک انٹرنل سا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا ثبوت ہے کہ جو آپ کے مذہب کا نہیں، ان کے کرتارپور کی زمینیں ان کے نام، خود اس کمیونٹی نے، سردار کمیونٹی نے ان کے نام کروائی کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اور وہ ناروال پورا ایک لمبی کہانی، انہوں نے بھی اس کو جو سنسر کیا، میں بھی اس کو نہیں، کہ صرف آپس کے اندرونی اختلافات سے وہ بلند تر انسان نہیں تھے، وہ تو بین المذاہب قسم کے، اس سے بھی بڑھ کر وہ رواداری اور معاملہ فہمی رکھتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کو تلاوت کیجئے، سورۃ اخلاص 3 دفعہ تلاوت کیجئے، اس کے بعد ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا پروردگار، یا غفور الرحیم، ارحم حالنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ یا پروردگار، یا غفور الرحیم، ہم تیرے کمزور، ہم گناہگار بندے یا اللہ گواہی دیتے ہیں کہ امیر العظیم یا اللہ تیرے رستے کے مجاہد تھے، نیک خو، نیک سیرت انسان تھے، انہوں نے ساری زندگی اس عہد کو نبھایا کہ میرا جینا اور مرنا، میری قربانی اور نماز یا اللہ رب العالمین کے لیے ساری زندگی اس عہد پر وہ قائم رہے، اس عہد کے اوپر وہ کھڑے رہے۔ یا اللہ ہماری ان کے حق میں نیک گواہی کو قبول فرما، ان کی قبر کو گلزار جنت بنا، جنت کے باغوں میں سے باغ اور تا حد نگاہ وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں ان کو بلند درجے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس یا اللہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زندگی میں جو کوئی یا اللہ سیئات ہیں، یا اللہ ان کو تو حسنات میں تبدیل فرما، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرما۔ یا پروردگار، ہم جو اس تعزیتی پروگرام میں ان کے لیے شریک ہیں، یا اللہ اس نیک بندے کی بدولت یا اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اور ہماری گواہی کی صورت یا اللہ جو ہم جس گواہی کے لیے اکٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے بھی بخشش اور رحمت کا سامان فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کے لیے یا اللہ جنت الفردوس سب کو عطا فرما، سب کی سیئات اور ان کے گناہوں کو دور اور معاف فرما۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه صحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم